بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق نمبر 15، دیکھ دی ادار۔ دی گئی سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، ملا پڑوسی کے گھر جلیبیاں لے کر کیوں گئی؟ جواب، ملا کو ایک شرارت سوجی، اس لیے وہ جلیبیاں لے کر پڑوسی کے گھر گئے۔ سوال نمبر 2، ملا نے پڑوسی سے دیکھ کیوں مانگی؟ جواب، ملا کے ہاں مہمان آ رہے تھے اور ان کے گھر میں کوئی بڑا برتن نہیں تھا، اس لیے ملا نے پڑوسی سے دیکھ مانگی۔ سوال نمبر 3، پڑوسی نے پتیلی کیوں رکھ لی؟ جواب، کیونکہ اس کے دل میں لالچ آ گیا کہ مفت میں پتیلی مل رہی ہے، اس لیے اس نے پتیلی رکھ لی۔ سوال نمبر 4، ملا نے دیکھ کے بارے میں پڑوسی کو کیا بتایا اور اس پر پڑوسی کا رد عمل کیا تھا؟ جواب، ملا نے دیکھ کے بارے میں پڑوسی کو بتایا کہ آپ کا دیکھ بہت دنوں سے بیمار تھی اور پرسوں اسی بیماری کے حالت میں ہمیں رتا چھوڑ کر چل بسی، تو پڑوسی حیران اور پریشان ہوا اور ہکاتے ہوئے بولا کہ کیا مطلب؟ دیکھ تو بے جان چیز ہے، وہ بلا کیسی مر سکتی ہے؟ دیکھو ملا، تم مجھے بیوقوف نہ بناؤ۔ سوال نمبر 5، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ شرارت نہیں کرنی چاہیے اور لالچ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 6، اگر آپ ملا کی پڑوسی کی جگہ ہوتی تو کیا کرتے؟ جواب، اگر ہم ملا کی پڑوسی کی جگہ ہوتی تو ہم پڑوسی ہونے کے حقوق ادا کرتے، لالچ نہیں کرتے، بیوقوف نہیں بنتے اور ملا کی باتوں میں نہ آتے۔ سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ ملا کی اپنی پڑوسی سے انبن تھی۔ پڑوسی ملا کے خلوص سے بہت متاثر ہوا۔ ملا نصیر الدین نے دیکھ واپس کی تو ساتھ چوری پتیلی بھی دی۔ پڑوسی لالچ میں آ گیا۔ دیکھ دانت کی بنی ہوئی بے جان چیز ہوتی ہے۔ ملا کی باتوں نے پڑوسی کو لاجواب کر دیا۔ سوال نمبر 7، دیا ہوا واقعہ غور سے سنی اور سوالوں کے جواب دیں۔ ملا نصیر الدین خوش پوش آدمی تھے، عموماً دعوتوں میں بہترین لباس میں جایا کرتے تھے۔ ایک بار وہ سادہ اور پرانے لباس میں ہی ایک دعوت میں چلے گئے۔ دعوت میں کسی نے بھی ان کی طرف توجہ نہ دی اور نہ ہی کہانی کا پوچھا۔ انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری۔ وہ اسی وقت اٹھے اور گھر پہنچ کر لباس باخرہ زیب کیا اور دعوت میں پہنچ گئے۔ اس بار ان کا استقبال شاندار طریقے سے کیا گیا، بہت اچھی نشست پر بٹھایا گیا۔ جب ملا کے سامنے کھانا رکھا گیا تو انہوں نے خود کھانے کے بجائے لباس کو کھانے کا حکم دیا۔ حاضرین متعجب ہوئے کہ یہ کیا حرکت ہے؟ ملا صاحب نے جواب دیا کہ اسی لباس کی وجہ سے ہی مجھے کھانا ملا ہے، اب اس لباس کا حق ہے کہ وہ کھانا کھائے۔ ملا نصیر الدین کیسا لباس پہن کر دعوت میں جاتے تھے؟ جواب، ملا نصیر الدین عموماً بہترین لباس پہن کر دعوتوں میں جایا کرتے تھے۔ ملا صاحب سادہ لباس میں دعوت میں گئی تو کیا ہوا؟ جواب، ملا صاحب سادہ لباس میں دعوت میں گئی تو کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دیا۔ ملا واپس گھر کیوں گئے؟ جواب، جب دعوت میں کسی نے ملا صاحب سے کھانے کا نہ پوچھا تو وہ خفا ہوئے اور عمدہ لباس پہننے کے لیے گھر واپس چلے گئے۔ ملا صاحب نے لباس کو کھانے کا حکم کیوں دیا؟ جواب، کیونکہ سادہ لباس میں ملا کو کسی نے کھانا نہیں دیا، لیکن جب اچھے اور عمدہ کپڑے پہنے تو ان کو کھانا پیش کر دیا گیا، اس لیے ملا صاحب نے کپڑوں کو کھانے کا حکم دیا کہ یہ مجھے نہیں بلکہ تمہیں دیا گیا ہے۔ اس واقعے میں کیا سبق پوشیدہ ہے؟ جواب، اس واقعے میں یہ سبق پوشیدہ ہے کہ انسان کی قدر اس کے لباس اور ظاہر سے نہیں بلکہ اس کی شخصیت اور انسانیت کے ناطے کی جائے۔ سوال نمبر 8، دیے ہوئے الفاظ میں سے سابقے اور لاحقے الگ الگ کر کے ان سے الفاظ بنائیے اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ جواب، سابقے الفاظ جملوں میں استعمال: ناجائز، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ با ادب، معاشرے میں اب بھی با ادب لوگ موجود ہیں۔ لاجواب، ملا نے پڑوسی کو لاجواب کر دیا۔ پرجوش، اسلم نے اسمبلی میں نماز کی موضوع پر پرجوش تقریر کیا۔ لاحقے الفاظ جملوں میں استعمال: روزگار، آج کل روزگار خوب اچھا چل رہا ہے۔ شیرین کدہ کی مٹھائی بہت مشہور ہے۔ دانی، نمکدانی میں نمک ختم ہوا ہے۔ سری نگر کشمیر کا ایک شہر ہے۔ فعل کے اقسام بلحاظ معانی: فعل کام کو کہتے ہیں، معانی کے لحاظ سے فعل کی مندرجہ اقسام ہے: فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص۔ فعل لازم: دی ہوئی جملے غور سے پڑھیے۔ فاروق بولا، بادل گرجا، چاند نکلا۔
اوپر دی ہوئی جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ بولا، گرجا اور نکلا فعل لازم ہے۔ وہ فعل جو صرف فاعل کے ملنے سے بات پوری کر دے اور اسے مفعول کی ضرورت نہ ہو فعل لازم کہلاتا ہے۔ فعل متعدی، دی ہوئی جملے غور سے پڑھیے۔ ساجد نے کتاب پڑھی، علی نے خط لکھا۔ اوپر دی ہوئی جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ پڑھی اور لکھا فعل متعدی ہے۔ ایسا فعل جسے فاعل کے علاوہ مفعول کی ضرورت ہو فعل متعدی کہلاتا ہے۔ فعل ناقص، دی ہوئی جملے غور سے پڑھیے۔ علی ایک محنتی لڑکا ہے، لڑکے روزانہ سبقیات کرتے ہیں۔ اوپر دی ہوئی جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ ہے اور ہیں فعل ناقص ہے۔ وہ کلمہ جو فعل کی جگہ استعمال ہو اسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ ہوں، تا، ہے، ہو، تی اور صحیح وغیرہ فعل ناقص ہیں۔ دی ہوئی جملے پڑھیے۔ فعل لازم کے جملوں کے سامنے مربع، فعل متعدی کے جملوں کے سامنے دائرہ اور فعل ناقص کے جملوں کے سامنے تکون شکل بنائیے۔ احمد نے روٹی کھائی، جنگل سرسبز ہے، خالد دوڑا، دادی جان نے کہانی سنائی، کہانی دلچسپ تھی، می برسا۔ جائزہ نمبر 3، دی ہوئی کہانی غور سے سنیے اور سوالوں کی زبانی جواب دیں۔ کسی گاؤں میں ایک غریب مچھیرا رہتا تھا۔ وہ روزانہ دریا سے مچھلیاں پکڑ کر لاتا اور انہیں بیچ کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ بہت غریب لیکن الحمدل اور اچھے اخلاق والا آدمی تھا۔ ایک دن وہ مچھلیاں پکڑنے کے بعد خاصا تھک گیا اور دریا کے پاس ایک سایہ درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک سانپ پر پڑی جو درخت پر بنے ہوئے گھونسلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس گھونسلے میں طوطے کے بچے تھے جو سانپ کے ڈر سے ٹے ٹے کر رہے تھے۔ بچوں کے ماں باپ دونوں دانہ چگنے کہیں دور گئے ہوئے تھے۔ الحمدل مچھیرا فوراً اٹھا اور طوطے کے بچوں کو سانپ سے بچانے کے لیے درخت پر چڑھنے لگا۔ سانپ نے خطرہ بام کیا اور گھونسلے سے دور بھاگ گیا۔ اسی دوران میں طوطے بھی واپس لوٹ آئے۔ مچھیرے کو پیڑ پر چڑھتا دیکھا تو وہ سمجھی کہ اس نے ضرور بچوں کو مار دیا ہوگا۔ وہ غصے میں ٹے ٹے چلانے لگے اور مچھیرے کو ٹونگے مار مار کر آدھ مواہ کر دیا۔ بیچارہ مچھیرا کسی طرح جان بچا کر نیچے اترا اور سکون کا سانس لیا۔ یہ نیکی تو اسے مہنگی پڑنے والی تھی، لیکن جب طوطے اپنے گھونسلے میں گئی تو بچے وہاں دکھے ہوئے بیٹھے تھے۔ بچوں نے ماں باپ کو ساری بات بتا دی۔ طوطوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ بہت زیادہ شرمسار ہوئے۔ طوطے مچھیرے کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ طوطوں نے گھونسلے میں رکھی ہوئی قیمتی انگوٹھی جو انہیں کچھ ہی دن پہلے دریا کے کنارے ملی تھی اٹھا کر مچھیرے کے آگے ڈال دی اور تھوڑے فاصلے پر بیٹھ کر ٹے ٹے کرنے لگے، جیسے وہ اپنے پیارے بچوں کی جان بچانے پر رحمدل مچھیرے کا شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ غریب مچھیرا بھی قیمتی انگوٹھی پا کر بہت خوش ہوا اور اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب مچھیرا مچھلیوں کی ٹوکری سر پر اٹھا کر اپنے گاؤں کی طرف چلا تو طوطے بھی اس کے اوپر ٹے ٹے کرتے اڑ رہے تھے، تو مارنے کے لیے نہیں بلکہ اسے الوداع کہنے کے لیے۔ مچھیرا اپنے گھر والوں کا پیٹ کیسے پالتا تھا؟ جواب: مچھیرا روزانہ دریا سے مچھلیاں پکڑ کر لاتا اور انہیں بیچ کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ طوطوں کے بچوں کو کون سا جانور نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ جواب: طوطوں کے بچوں کو سانپ نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ طوطوں نے مچھیرے کو ٹونگے کیوں مارے؟ جواب: طوطوں نے مچھیرے کو اپنے گھونسلے والے پیڑ پر چڑھتے دیکھا تو وہ سمجھے کہ اس نے ضرور بچوں کو مار دیا ہوگا، اس لیے وہ غصے میں ٹے ٹے کر کے چلانے لگے اور مچھیرے کو ٹونگے مار مار کر آدھ مواہ کر دیا۔ طوطے جب اپنے گھونسلے میں گئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ جواب: طوطے جب اپنے گھونسلے میں گئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو زندہ اور صحیح سالم دیکھا۔ اس کہانی میں مچھیرے کی کن صفات کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: اس کہانی میں مچھیرے کی رحمدلی اور اچھے اخلاق جیسی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوسین میں دیے گئے الفاظ کے مترادف لکھ کر اقتباس مکمل کریں۔ قیام پاکستان کے لیے ہمارے بزرگوں نے سخت کوشش کی اور اللہ کو جانوں کا قربانی دے کر پاکستان حاصل کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد لوگ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں از حد پریشان تھے۔ اس کڑے وقت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حامی لیاقت علی خان نے قوم کی حوصلہ بڑھایا اور بڑی دانائی سے ان کی رہنمائی کی۔ دی ہوئی جملے غور سے پڑھی اور ان میں سے اسم صوت، اسم اعلیٰ، اسم مکبر، اسم مصغر اور اسم ظرف الگ الگ کر کے متعلقہ خانوں میں لکھی۔ جملے: ٹوکری میں سیب ہے، ٹوکری اسم مصغر، درزی نے قینچی سے کپڑا کاٹا، قینچی اسم اعلیٰ،
لکڑہارے نے لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھایا. گٹھا اس میں مکبر. اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں. ریگستان اس میں درخت پر بیٹھی کوئل کو کو کر رہی تھی. کو کو اس میں صوت. سوال نمبر 2. دی ہوئی حروف میں سے حروف ندا، حروف افسوس، حروف علت اور حروف استعجاب الگ الگ کریں اور نئے جملوں میں استعمال کریں. جواب. حروف ندا. یا اللہ، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما. دوستو سب میری بات غور سے سنو. حروف افسوس. مجھ سے غلطی ہو گئی. ہائے ہائے، ہائے ہائے میرا بچہ بھوکا سو گیا. اف اتنی بیوقوفی کون کرتا ہے. حروف علت. کیونکہ وہ چپ ہے، کیونکہ اس کے سر میں درد ہے. لہذا مجھے بازار جانا ہے، لہذا آپ اجازت دیں. حروف استعجاب. واہ رے آپ نے تو مقابلہ جیت لیا. دی ہوئی جملے پڑھیے اور ان میں موجود اس میں ضرب زماں کی گرد دائرہ لگائیے اور اس میں ضرب مکان کی گرد ڈبہ بنائیے. میں پشاور جاؤں گا. ہمارا اسکول عیدگاہ کے قریب ہے. سورج روزانہ صبح مشرق سے نکلتا ہے. مزدور 1 سال سے مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں.